اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ سید ارباب علی موسوی اور اپنی اس پروگرام کو اس لفظ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں: ہائے حسین۔ یہ وہ حسین ہے جو جنت کا سردار ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں: الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ یہ جو میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ پھر کہیں کہا: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں یہ جو نجات کی کشتی ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کشتی لے کر گھومتے رہے اور امام کو صرف 72 انصار اپنے ملے جو اس کشتی میں سوار ہو سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر وہ بندہ جو کربلا سے منسلک رہا وہ کبھی مرا ہی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ جیسا کہ علامہ اقبال اپنے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں آخری وقت تھا نا زندگی کا اور اپنے کونے میں، کمرے کے کونے میں کہیں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اقبال، یہ زندگی بھی ختم ہوئی۔ تو اقبال نے سرد آہ بھری اور سرد آہ بھرنے کے بعد کہا: زندگی کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات، زندگی کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات، پیچھے رہ جائے تو صدیوں ہاتھ ملتی ہے حیات۔ بس وہ تمام افراد جو کربلا میں آقا حسین کے ساتھ گئے وہ امر ہو گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ آپ دیکھیے تاریخ میں کسی کا کوئی نام نہیں ملتا۔ مگر کربلا کے میدان میں اگر آ جائیں تو اگر جون جیسا ایک حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو تو مولا حسین کے ہم رکابی میں لڑنے کے لیے آ گیا، مولا کی نصرت کے لیے آ گیا، تو اب جون علیہ السلام بن گیا۔ یہ تو وہ حسین ہے جو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ اگر ان کے چوکھٹ پر گنہگار حر آ جائے تو مولا حسین حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ اور شاید حر نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سمجھا اور جس وجہ سے انہوں نے مولا حسین کے کاروان میں شمولیت اختیار کی اور پھر شہادت کا رتبہ پایا، تو کیا شاعر نے بھی خوب عکاسی کی۔ شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کو حر یہ سمجھا کر چلا گیا: چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا گر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا۔ تو یہ کربلا کا کاروان ایسا کاروان تھا، اور آج بھی اگر کربلا کے کاروان کے ساتھ کوئی اپنی زندگی کو ختم کر دے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اصل تو زندگی کا سلسلہ جو ہے شروع ہی اب ہوا ہے۔ جتنے بھی حسینی ہیں یہ در حقیقت مر کے ہی اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں۔ تو حسینی ہونا یہ کمال ہے۔ اور پھر کیا کہنا، جو اگر جون جیسے، وہب قلبی جیسے اور اس طرح کے بہت سارے غلام، آپ دیکھیں نا تاریخ میں جب مولا حسین سب کو دعوت دے رہے تھے چلیں کربلا، تو کیا جتنے بھی نامور افراد تھے، جتنی بھی سیلیبریٹیز تھیں، جتنے بھی بڑے بڑے تجار تھے، بڑے بڑے نامور اشخاص تھے، یہ لوگ نہیں گئے مولا حسین، سوائے چند افراد کے، یہ لوگ نہیں گئے مولا حسین کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ وہ بے نام ہو گئے، مگر جو بے نام تھے مولا حسین کے ساتھ ملے وہ سیلیبریٹی بن گئے، وہ امر ہو گئے۔ ان کا نام قیامت تک جو ہے جیسے دنیا میں یاد کیا جاتا ہے ایسے آخرت میں بھی، اور عرش پر بھی ان کا نام اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر کوئی حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات بھی حاصل کر لے گا اور وہ فلاح بھی پا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو غلام تھے، یہ تو بے نام لوگ تھے جو مولا حسین کے کاروان میں آئے، مگر جو مولا کے خون تھے، آج اگر میں چاہتا ہوں کہ چند مولا کے اپنے جو خون ہیں ان کی گفتگو کروں، یہ جو 18 شہزادے قمر بنی ہاشم آپ سنتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہوئے، سب کی گفتگو انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس میں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مختصر سے سیگمنٹ میں 3 کربلا کے ایسے شہیدوں کا تذکرہ کر جاؤں کہ جن کا رخصت لینا بھی بڑا مشکل تھا، جن کی شہادت بھی بڑی مشکل تھی، جن کی جنگ بھی بڑی مشکل تھی، یہ دنیا میں بھی بڑی مشکل سے مولا حسین سے الوداع کر کے گئے ہیں۔ کیسے؟ ایک ہیں جناب قاسم، یہ 3-3.5 سال کی عمر تھی تو ان کے بابا کا سایہ ان کے سر سے چلا گیا، اس کے بعد مولا حسین نے ان کو پالا۔ اور آپ کربلا میں دیکھیں مولا حسین سے بار بار قاسم آتے ہیں، بابا مجھے اجازت دے مرنے کی، مولا حسین اجازت نہیں دیتے۔ خیمے میں جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے قاسم ابھی بھی زندہ ہو؟ اللہ اکبر! قاسم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ نہ خیمے میں جا سکتا تھا، نہ آقا حسین جو ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں کہ اتنے میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم جو ہیں مولا علی اکبر اور جناب ابوالفضل العباس کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ علی اکبر جناب ابوالفضل العباس سے فرماتے ہیں اے چچا عباس کل میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا پھر آپ جائیے گا۔ مولا عباس کہتے ہیں نہیں علی اکبر، کل پہلے میں جاؤں گا بعد میں آپ جائیے گا، کیونکہ اگر آپ پہلے چلے گئے اور شہید ہو گئے تو میرے آقا حسین کا نور ختم ہو جائے گا۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا عباس، اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے۔ چاہتا ہوں کہ آج کربلا کے یہ 3 کریکٹرز کو گفتگو کروں، ایک جناب شہزادہ قاسم، جناب علی اکبر، جناب ابوالفضل العباس۔ ویسے تو بہت سارے کریکٹرز ہیں، ایک پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید ہمارے یہ پروگرامز کے فارمیٹس پورے نہ ہو پائیں، مگر چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گفتگو یہ 3 ایسے کربلا میں شہید شخصیات ہیں جن کی رخصتی مولا حسین کے لیے بڑی مشکل تھی۔ مولا حسین نے بڑا اوکھا ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی ہے، چونکہ مولا حسین ایک تو اپنے بھائی حسن کی آخری نشانی قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور علی اکبر کی محبت کا تو کیا کہا جائے کہ علی اکبر کو دیکھ کے مولا زندہ رہتے تھے، دیکھ کے مسکراتے تھے، اتنے علی اکبر خوبصورت تھے، ہو بہو ہم شکل پیمبر، کہ اگر بازار میں چلے جائیں تو جن افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی دیکھی تھی، وہ لوگ جب علی اکبر پر ان کی نظر پڑتی تو وہ فوراً کہہ اٹھتے تھے کیا رسول اللہ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ پھر بی بی زینب نے علی اکبر سے کہا علی اکبر بازاروں میں چہرے کو کھول کے نہیں جایا کرو، تو مولا عباس جناب علی اکبر یہ دونوں اپنے چہرے کو نقاب پہن کر بازاروں میں جاتے تھے۔ ایسی شخصیت کہ رات کا پہر ہے، اب علی اصغر جو ہے، علی اکبر جو ہے وہ اپنے چچا عباس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب قاسم نے ان دونوں کی گفتگو کو سن لیا۔ علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس کل میں پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا
اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے بابا کی کمر ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو مولا عباس نے فوری کہہ دیا، نہیں نہیں علی اکبر، پہلے میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے آقا حسین کی نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ قاسم دوڑتے ہوئے آئے، جناب علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پھر جناب عباس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اس کے بعد فوری قدموں میں بیٹھے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ آقا حسین کے پر فدا ہونے کے لیے نہ چچا عباس پہلے آپ جائیے گا، نہ علی اکبر آپ جائیے گا، آپ جائیں گے تو آقا حسین کی نظر ختم ہو جائے گی، چچا عباس جائیں گے تو چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے میں یتیم حسین ہوں، یتیم حسن ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی نظر جائے گی، نہ کسی کی بینائی ختم ہوگی، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ سننا، یہ کہنا تھا کہ مولا حسین نے یہ جملے سن لیے، فوری دوڑتے ہوئے آئے، اس طرح سے آئے جس طرح نشیب کی طرف پانی آتا ہے، دوڑتے آئے، قاسم کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، قاسم ارے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ قاسم کے چہرے کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا، اے قاسم تو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ دن بھی آ گیا عاشور کا، جب ایک ایک جاں نثار جاتا تھا واپس نہیں آتا۔ قاسم کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، ایک طرف مولا حسین اجازت نہیں دیتے، ایک طرف خیمے میں جاتے ہیں تو والدہ کہتی ہے، اے قاسم ابھی زندہ ہو؟ یہ بار بار آتا، بالآخر اسے اجازت ملی، چونکہ اپنے بابا کا خط ان کے بازو میں موجود تھا، تعویذ بنا کے رکھا تھا، مختصر کر رہا ہوں۔ اجازت ملی، جب لڑنے کے لیے گئے تو اس شجاعانہ انداز میں لڑے کہ ارزدق شامی کے 7 بیٹوں کو فنار کیا ایک ایک کر کے۔ پھر ارزدق شامی جو اپنے 7 بیٹوں کا غم اپنے سینے پہ لے چکا تھا، وہ ایک شیر کی طرح آتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا، مگر جناب قاسم جس کے سینے پہ نہ ذرہ تھی نہ کوئی سر کا خول تھا، چونکہ بچوں کے لیے جنگ کے نہ زرہ بنائی گئی تھی نہ کوئی خول بنایا گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پڑنے والی تلوار سیدھی علی قاسم کے بدن پر پڑتی تھی، ہر لگنے والا نیزہ مستقیماً جناب قاسم کے بدن پہ لگتا تھا۔ اسی طریقے سے جناب قاسم نے اس فاتحانہ اور شجاعانہ انداز میں جنگ کی کہ خود ارزدق شامی کو بھی پہلے ہی حملے میں فنار کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ ارے یہ کمر بنی ہاشم کے خاندان والے جوان ہیں، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پوری فوج ختم ہو جائے گی۔ پوری فوج کو حکم ہوا کہ سب مل کے حملہ کریں۔ اب جب مل کے حملہ کیا تو قاسم جب تک زین پر تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو چکا تھا۔ مولا حسین دوڑتے ہیں کہ قاسم کی مدد کریں، دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مولا حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور دائیں کے گھوڑے بائیں کی طرف دوڑ جاتے ہیں، بائیں کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ جاتے ہیں، اور قاسم کا لاشا پامال ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے لاشیں جب پامال ہوئے نا، وہ ان کی روح قفس انصری سے جدا ہونے کے بعد پامال ہوئے، مگر کیا کہنے فروا کے بیٹے کے کہ ان کا جب لاشا پامال ہو رہا ہے تو اس وقت ہوا جب جب جناب قاسم کا ابھی جان میں باقی تھی، زندہ تھے تو ان کا لاشا جو ہے پامال ہو گیا۔ مولا حسین ایک گٹڑی میں جناب قاسم کے گوشت کے ٹکڑے جمع کر کے لاتے ہیں، جب گٹری لائے نا خیمے میں تو جناب فروا کہتی ہے میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا حسین وہ گٹھڑی دکھا کر کہتے ہیں کہ فروا تیری قربانی تو اللہ نے سب سے زیادہ قبول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے جناب قاسم۔ اگر علی اکبر کی بات کریں تو علی اکبر سے وہ محبت کرتے ہیں آقا حسین کہ جب بھیجا نا علی اکبر کو لڑنے کے لیے
तो अली अकबर से कहते हैं, "ए अली अकबर, मुझे पीछे मुड़ के देखते रहना।" और वो अली अकबर ऐसा लड़ा कि 120 पहले ही हमले में 120 शकी को वासिल जहन्नुम किया, फिन्नार किया। और जब बीबी ज़ैनब ने दुआ मांगी कि परवरदिगार, जिस तरह याकूब को यूसुफ मिलाया था, मेरे भाई हुसैन को अली अकबर मिला। अली अकबर वापस आए और कहने लगे, बाबा आपने देखा मैंने कैसी जंग की? हाँ अली अकबर, मैंने देखा। मरहबा अली अकबर। अली अकबर कहते हैं, बाबा अगर एक पानी का घूंट मिल जाता ना, मैं इस फौज अशकिया को बता देता कि मैं किसका पोता हूँ। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन के पास ये वो हैं जो साकी कौसर के मालिक हैं, ये वो हैं जो जवानान जन्नत के सरदार हैं। मगर आप देख रहे हैं कि अगर कासिम जैसा लाल कुछ मांगे तो मौला कहते हैं, अली अकबर मांगा भी है तो इस करबला में। दोबारा अली अकबर गए, दोबारा से 80 दुश्मनों को फिन्नार किया और फिन्नार करने के बाद फिर वही धोखे से कत्ल किया गया। हर तरफ से नेज़े आए, हर तरफ से तलवारें आई, हर तरफ से दुश्मन ने घेर के अली अकबर को जीन से ज़मीन पर गिरा दिया। अब मौला हुसैन जब जाते हैं तो पहले मौला हुसैन जैसा साबिर इमाम, मौला हुसैन जैसी शख्सियत, मौला हुसैन जैसा करीम, वो उमर साद की तरफ मुखातब होकर कहता है, ए उमर साद, तेरा बेटा भी इस तरह मर जाए, तेरी नस्ल कता हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी मौला पर सख्त गड़ी थी। जब अली अकबर के लाशे पर पहुँचे ना, तो अली अकबर के लाशे को देख कर कहते हैं कि ए उमर साद, तेरी भी अल्लाह करे इस तरीके से मौत हो जाए। कितना मौला पर गम हुआ होगा। और अली अकबर के लाशे को देख के कहते हैं, इस ए अली अकबर, तेरे बाद इस दुनिया पर खाक। अल्लाह अकबर। ये वो अली अकबर है। जनाब अब्बास की बात करें तो भाई जब भाई के लाशे पर पहुंचा था तो उस वक्त आखिरी सांसें चल रही थी। मौला अब्बास के बाजू नहीं हैं, कैसे उठते, कैसे सलाम करते, मगर भाई की मोहब्बत भाई जानता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।